السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز بائی عافیہ۔ دوستوں، ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں ایک نئے واقعے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے اور ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے کہ جہاں کہیں رہیں خیر خیریت کے ساتھ رہیں اور اللہ پاک کی ذات آپ کو اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دے۔ دوستوں، آج کا جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ میرے ساتھ کسی نے شیئر کیا۔ دوستوں، اس قصے میں تجسس اور خوف سے ہٹ کر ایک سوال بھی ہے جس کے جواب کی ممکنہ امید آپ سب سے رکھتی ہوں کہ آپ سب سننے والے بہتر انداز میں جواب دیں گے۔ دوستوں، واقعہ سناؤں گی انہی کی زبانی جنہوں نے واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا، لیکن سب سے پہلے اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والے مزید واقعات کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں واقعے کی جانب مزید کسی دیری کے بغیر۔ میرا نام سلطان سلیم ہے اور میں لاہور کا رہنے والا ہوں۔ بچپن سے ہی پراسراریت اور انسلجھے واقعات میں الجھے رہنے کی وجہ سے عصبی اثرات کا تجسس لے کر بڑا ہوا ہوں۔ آج اسی لیے ایک شوقیہ پیرانارمل ایکٹیوسٹ بھی ہوں۔ میں ہر اس جگہ جاتا ہوں جہاں پر ممکنہ خدشات ہوں یا پھر وہ ایسے واقعات کے لیے مشہور ہو جو جنات، عصیب یا ایسے اثرات جو بظاہر نظر تو نہیں آتے لیکن چوٹ دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ایسی ہی ایک جگہ جو میرے گھر سے کوئی 12 کلومیٹر دور تھی، جس کے بارے میں میرے ایک دوست نے بتایا کہ وہ جگہ کوئی لگ بھگ 150 سے 200 سال پرانی ہے اور اب کھنڈرات پر مشتمل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ علاقہ جنات کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے۔ وہاں رات کی سیاہی پھیلتے ہی عصبی اثرات جاگ جاتے ہیں۔ وہاں قریب اجوار کے مقامی لوگ جانے سے مکمل پرہیز رکھتے ہیں اور اگر کوئی وہاں غلطی سے چلا بھی جائے تو وہ عصیب انہیں بہت برا نقصان پہنچاتے ہیں۔ خیر، میں نے جیسے ہی ایسی خوفناک جگہ کے بارے میں سنا تو اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ادھر جانے کا پلان بنا لیا اور اپنے 2 دیگر دوستوں کو بھی بلا لیا جو میرے ساتھ ہر اس جگہ جاتے ہیں جہاں جنات یا عصبی اثرات ہوتے ہیں اور وہاں وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو شوٹ بھی کرتے ہیں اور دکھانے کے لیے ریکارڈ بھی رکھتے ہیں۔ خیر، یہ رمضان سے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ ہم تینوں بدھ کی رات لگ بھگ 1 بجے کے قریب وہاں جا پہنچے۔ یہ کینٹ کا علاقہ تھا اور آپ سب جانتے ہیں کہ کینٹ جہاں پر بھی ہو وہ قدیم ہی علاقہ ہوتا ہے اور سب سے خاص بات وہاں خاموشی اور سنسناہٹ کا ہولناک راج رہتا ہے اور درختوں کی بھرمار ہوتی ہے اور بے تحاشا درخت ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا پھیلاؤ کافی زیادہ اور ان کی شاخوں سے جڑیں ہو کر نیچے تک لٹک رہی ہوتی ہیں، اور وہاں ایسے ہی کچھ درخت تھے جنہیں برگد کے درخت کہا جاتا ہے۔ خیر، پیپل بھی تھے اور کیکر کے درخت بھی۔ سچ بتاؤں تو رات کے جس پہر ہم نے اس عصبی جگہ کو دیکھا یا انویسٹیگیٹ کرنے کا پروگرام بنایا تھا، وہ واحد وقت ہوتا ہے جب عصبی اثرات اپنی صحیح طاقت اور اپنی جگہ سے باہر نکل کر موجود ہوتے ہیں۔ شروعات میں تو عصیب سے زیادہ اس خوفناک جگہ کا محل وقوع کافی ڈراؤنا اور پراسرار سا لگا، پر ہم تینوں دوست پرسکون بھی تھے اور پراعتماد بھی، اسی لیے گاڑی کو ایک سائڈ پر لگا کر موبائلز لیے باہر نکل آئے۔ فی الحال ہمارا موڈ بغیر کوئی ٹارچ جلائے ان کھنڈرات کی طرف جانا تھا جو اب بھی ہم سے کوئی 300 گز دور موجود تھے۔ میرے پاس ان کھنڈرات کی پہلی تصویر اب بھی موجود ہے جو میں نے جاتے ہی تھوڑا دور سے بنائی تھی۔ تو پھر تینوں آپس میں سرگوشیاں کرتے قدم بڑھاتے ہوئے ان کھنڈرات کے قریب جا پہنچے۔ در حقیقت ابھی تک ہم مکمل نارمل اور پرسکون طبیعت میں تھے، نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی الجھن، نہ کوئی بھاری پن، سب ٹھیک، سب کچھ ہی نارمل تھا۔ خیر، وہ کھنڈرات جو کہ ٹوٹے پھوٹے بھی تھے اور کافی حد تک صحیح سالم بھی، وہ کوئی 2 کنال سے زیادہ کے کمرے جات پر پھیلے ہوئے تھے۔ سچ بتاؤں تو مجھے ان کھنڈرات سے زیادہ کوئی 100 میٹر دور درختوں کے ان جھنڈ میں زیادہ دلچسپی تھی، جس کی وجہ وہاں موجود ایک طویل القامت برگد کا درخت جو کہ شکل و وجہ القامت کی وجہ سے کافی خوفناک لگ رہا تھا۔
اور اس کے آس پاس چند درجن آگے کیکر درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ رات 2 بجے کا ٹائم اور ان درختوں کے جھنڈ نے اندھیرے میں جو عکس بنا رکھا تھا، میں اور میرے اندر کا تجسس رہ رہ کر اس کی طرف جانے کا اصرار کر رہا تھا۔ اس لیے میرا مکمل دل تھا کہ میں اندر جانے سے پہلے وہاں جا کر کچھ وقت گزاروں، تصویریں لوں، ویڈیوز بناؤں اور پلٹ کر واپسی پر کھنڈرات میں جاؤں۔ پر میرے 2 دیگر دوستوں نے کہا، یار پہلے اندر سے ویڈیوز بنا لیتے ہیں اور پھر اس طرف۔ پر میں نے کہا کہ تم لوگ ایسا کرو، تم لوگ اندر سے ہو آؤ اور میں کچھ دیر میں فارغ ہو کر تم لوگوں کے پاس آ جاؤں گا۔ اگر تم لوگ جلدی فارغ ہو گئے تو اس جھنڈ کی طرف آ جانا، میں ادھر ہی ہوں گا۔ اب وہ دونوں کھنڈرات میں جا گھسے اور میں تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں ان درختوں کے جھنڈ میں جا پہنچا۔ میں آپ سب کو ایک خاص بات بتا دوں، میں جیسے جیسے ان درختوں کے جھنڈ کی جانب جا رہا تھا تو ایک خاص مہک کی بو مجھے واضح طور پر محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی، اور وہ بو اگربتی ٹائپ کی تھی۔ پر میں اس بات کو زیادہ توجہ میں نہ لایا اور اس بڑے برگد کے درخت کے نیچے جا پہنچا۔ میں نے اب ٹارچ جلائی اور اس ٹارچ کو دونوں جبڑوں میں دبا کر درخت اور ارد گرد کے ماحول کی تصاویر اور ویڈیوز بنانا شروع کر دیں۔ میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ میں بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہوں۔ خوف مجھ پر رتی بھر بھی اثر نہیں کرتا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں آسیب، جنات یا شیطانی مخلوقات کو نہیں مانتا۔ ان پر یقین بھی رکھتا ہوں اور کافی نشانیاں، اشارے بھی دیکھ اور بھگت بھی چکا ہوں۔ لیکن یہاں پہنچ کر جتنا بھی وقت گزار رہا تھا، مجھ میں پتہ نہیں خود اعتمادی کا اعتماد کیوں زیادہ تھا۔ لگ بھگ کوئی 10 منٹ تک میں وہاں رکا رہا اور پھر واپسی کے لیے پلٹا۔ میں اس بڑے درخت سے نکل کر ابھی چند قدم دور ہی گیا ہوں گا کہ مجھے اپنی کمر پر کچھ لگنے کا احساس ہوا، جو انتہائی نازک تھا پر مکمل احساس بھی رکھتا تھا۔ اور پھر میں فوری پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ سے چند قدم دور ایک پلاسٹک کی سفید کلر والی گیند پڑی ہے۔ حالانکہ نہ اب تو میں درخت کے نیچے تھا، تھوڑا دور ہو گیا تھا، اور نہ ہی ہوا چل رہی تھی جو یہ سوچ سکوں کہ گیند پہلے سے ہی شاخوں میں اٹکی ہوئی ہوگی جو اچانک سے گری اور مجھے لگی۔ پر یار یہ پلاسٹک کی سفید گیند باقاعدہ مجھے ماری ہٹ کی گئی تھی۔ اگر اوپر سے مجھے ماری گئی تھی، اگر اوپر سے گرتی بھی تو کندھے یا سر پر لگتی، کمر میں نہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جو اب تجسس سے ہٹ کر خوف میں بدل گیا تھا، کیونکہ یہ وہ پہلا اشارہ تھا جس میں واضح پیغام تھا کہ ہم یہاں موجود ہیں، نظر تو نہیں آ رہے لیکن اپنا وجود رکھتے ہیں۔ لیکن میرے جسم کے تمام رونگٹے تب کھڑے ہوئے اور پورے جسم میں خوف کی سرد لہر تب دوڑی جب میں نے جھک کر وہ گیند اٹھانا چاہی اور وہ گیند آگے کی جانب سرک گئی۔ اور صرف یہی نہیں، جب وہ گیند خود بخود لڑک کر مجھے دور ہوئی، اسی اثنا میں مجھے کسی 10-11 سالہ بچے کے ہنسنے کی آواز بھی آئی، جو بالکل صاف اور انتہائی قریب سے آئی تھی۔ اب سچ بتاؤں تو مجھے مزید رکنا دشوار گزرا اور میں فوری فیصلہ لیتے ہوئے واپسی کھنڈرات کا رخ کرنے لگا تاکہ دیگر دوستوں کو سارا واقعہ بتا سکوں۔ اور میں نے تیز قدم اٹھانا شروع کر دیے، لیکن جیسے میں اس درخت سے دور ہٹتا جا رہا تھا، بچوں کی آواز کا ایک غول نما شور بڑھتا جا رہا تھا، جیسے اب وہاں آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہوں، پر وہاں سوائے سناٹے، اندھیرے اور جھاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے تیز چلتے ہوئے بھی اپنے انداز اور ذہن کو کافی مضبوط رکھا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آسیب ان پر جلد غالب آ جاتے ہیں جن کے اعصاب ڈر جاتے ہیں یا تھک جاتے ہیں یا جواب دے دیتے ہیں۔ پر مجھے تو مضبوط رہنا تھا اور مضبوط رہنا آتا بھی تھا۔ کھنڈرات کے پہنچنے سے تھوڑا پہلے ہی مجھے میرے دوستوں کی دور سے آواز سنائی دی، جو کہ گاڑی کے پاس مجھے بلا رہے تھے کہ ہم ادھر ہیں، ادھر آؤ۔ اور پھر میں بجائے کھنڈرات میں جانے کے ان کی جانب لپکا۔ آپ یقین جانیں وہ 300 گز مجھے 300 میل جتنا بھاری گزرا، کیونکہ مجھے جب تک میں ان کی حدود سے باہر نکل نہیں آیا، مجھے میرے آس پاس ارد گرد بچوں کے کھیلنے اور ہنسنے کی ہی آوازیں آتی رہیں۔ خیر، میں جو ہی گاڑی کے پاس پہنچا، دونوں دوست جلدی سے گاڑی میں بیٹھے، مجھے بیٹھنے کو کہا اور میرے بیٹھتے ہی گاڑی سر پر دوڑا دی۔ میں نے ان سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا،
اور تب تک چپ رہے جب تک ہم اپنے ایریا کی مارکیٹ میں نہ جا پہنچے، اور یہ مسافت کا دورانیہ اور ان کی تیز رفتاری کی بدولت کوئی 10 منٹ میں طے ہو گیا تھا۔ مارکیٹ میں جا کر جب ایک تھڑے پر بیٹھ کر میں نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں مجھے لیے بغیر گاڑی کی طرف کیوں جا نکلے؟ ہماری بات تو یہ طے ہوئی تھی کہ جو پہلے فارغ ہوگا وہ دوسرے کے پاس جا پہنچے گا۔ تو ان کا جو جواب سنا اس نے میرے تجسس کو پھر بڑھاوا دے دیا کہ میں پھر سے اس جگہ پر جاؤں، ادھوری ریسرچ کو مکمل کروں۔ دونوں دوست بتاتے ہیں کہ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تھے تو اندر باہر کی نسبت زیادہ ٹھنڈ تھی، جو پہلی نشانی ہوتی ہے کہ جہاں پر آسیبی مخلوقات ہوں گی وہاں کا درجہ حرارت قدرے ٹھنڈا ہوگا، اور پھر وہ بھی بامشکل 2 راہداریاں ہی کراس کر پائے تو انہیں ٹارچ کی روشنی میں کوئی 10 فٹ دور ایک کالا سایہ نظر آیا جو ساکت کھڑا تھا۔ پر اس سے بھی زیادہ بھیانک یہ کہ اس سائے سے ہٹ کر ایک آواز تغی جو نحیف پر بہت بھاری تھی، جس نے 2 بار دہرایا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بس یہ سب دیکھنا اور پھر سننا تھا کہ ہم باہر کی جانب بھاگے۔ ہمارے تب اوسان خطا ہو چکے تھے، جسم میں کپ کپی اور منہ خشک ہو چکا تھا، اور واقعی وہ جب دونوں مجھ سے بات کر رہے تھے ہلکی کپ کپاہٹ زبان اور جسم دونوں پر صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اسی لیے خوف سے وہ اس جگہ سے دور اور جلد از جلد گاڑی کے پاس جانا چاہتے تھے۔ خیر میں نے بعد میں اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کو ان کے ساتھ شیئر کیا اور ان کی بات کو تسلیم بھی کیا کہ وہ جگہ واقعی ہی آسیب زدہ ہے۔ پر میں اب ان کھنڈرات میں نہیں گیا جس کا مجھے تجسس ہے، اور میں وہاں جانا بھی چاہتا ہوں، اور اس ہفتے میرا پورا ارادہ ہے کہ میں وہاں جا کر ویڈیوز بناؤں اور تصاویر لوں، وقت گزاروں اور مضبوط اعصاب لیے خوف بھی نہ کھاؤں۔ پر یہ سب سچ ہے کہ جب ایک بار واضح ثبوت مل چکے ہیں تو اب مجھے نہیں جانا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ چوٹ نہ آئے یا نقصان نہ ہو۔ آپ سب کی کیا رائے ہے؟ وہ سب کیا تھا اور کیا مجھے دوبارہ وہاں جانا چاہیے؟ میری اس بات کا جواب لازمی دیجیے گا۔ دوستوں، امید کرتی ہوں ان بھائی کے ساتھ پیش آئے واقعہ آپ کے تجسس میں مزید اضافے کا باعث بنا ہوگا اور آپ کو آج کا واقعہ بھی پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والے نئے واقعات کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں پھر نئے کسی واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔